میں کراچی کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں. بہترین کام کیا ہے, زبردست کام کیا ہے, اور اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. بلاول بھٹو زرداری یا آصف زرداری یا وزیر اعلیٰ, یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ کوئی آسمان سے اتر کر آئیں؟ اگر جن کو اتنا خوف ہے اپنی زندگیوں کا تو ان کو چاہیے کہ وہ ہیلی کاپٹر استعمال کریں, ہوائی جہاز استعمال کریں, نہ آئیں زمین پر, آسمان پہ اڑتے رہیں. کہ ان کے ذہن پہ خناس سوار ہے کہ سارے کمینے اور ہم جو ہیں وڈیرے جاگیردار, ہم لوگ سب کچھ ہیں, ہماری اوقات ہے, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. اردو یونیورسٹی کے اندر عزیز بھٹی تھانے کی جگہ بنا دی گئی ہے, اور وہ آپ کے پولیس اہلکار الحمدللہ سم الحمدللہ کتنے صاف ستھرے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں. تو وہاں لڑکیاں پڑھ رہی ہوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی, آپ دیکھ رہے ہیں میچر اسپیکس. وی آئی پی کلچر کے خلاف پوری دنیا میں مختلف اوقات میں تحریکیں چلتی رہی ہیں اور پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں. اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں حکومتوں کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے اور وی آئی پی کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ صحیح ہے کہ وی آئی پی کلچر جو ہے وہ پوری دنیا میں رائج ہے اور وہ ختم نہیں ہو سکا ہے مکمل طور پہ. ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ بڑی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ جب اقوام متحدہ کے اجلاس ہو رہے ہوتے ہیں نیو یارک وغیرہ میں, یا لندن میں کوئی عالمی اجلاس ہو رہا ہوتا ہے, تو وہاں سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں اور جو وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں اور ان کی سیکورٹی کے لیے کچھ دیر کے لیے لوگوں کو روکا جاتا ہے. لیکن ماضی میں اس کے خلاف باقاعدہ تحریکیں چلتی رہی ہیں, اور اس کے بعد حکومت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے ان ممالک میں کہ وہ کس حد تک جا سکتے ہیں جہاں بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ جو لوگ ہیں یا مہمان ہیں جو کہ بین الاقوامی ممالک سے آئے ہیں, مختلف بڑے ممالک سے آئے ہیں, اور ان کی سیکیورٹی کا ایشو ہے, تو اس کے لیے انہوں نے کہیں نہ کہیں انتظامات کیے ہیں. لیکن عام طور پہ ترقی یافتہ ممالک میں عام لوگوں کو وی آئی پی کلچر سے دور رکھا گیا ہے, وی آئی پی کلچر کے اس میں نہیں آنے دیا گیا اور بچایا گیا ان کو. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک میں ہم وزیر اعظم جو ہے سائیکل پہ جا رہا ہوتا ہے, سکون سے گھوم رہا ہوتا ہے, اور ویڈیوز آتی رہتی ہیں. پاکستان میں بھی مسلسل اس پہ آوازیں اٹھتی رہی ہیں, اور اب حالت یہ ہے کہ کراچی, خاص طور پہ کراچی ایسا شہر ہے جس نے ہمیشہ احتجاج اور بغاوت کی ہے اس نظام کے خلاف جس نظام میں ظلم ہے. اس ظلم کے خلاف کراچی سے بغاوت ہوئی ہے, اور اس بغاوت میں کراچی نے اول کردار ادا کیا ہے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی اور کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں. گزشتہ دنوں بھی بلاول ہاؤس کے پاس وی آئی پی کلچر کے خلاف ایک پروٹیسٹ ہوا, جس میں وی آئی پی پروٹوکول لگایا گیا اور لوگوں کو ٹریفک پہ روک دیا گیا جیسے یہاں پہ ہوتا ہے, اور لوگوں نے ہارن بجانا شروع کیا. اس کے بعد اس پروٹوکول کو توڑا اور سڑکوں میں نکل کر آ گئے باہر. یہ ہم نے شہر کراچی میں دیکھا. اسی طرح کا واقعہ کل رات میں بھی ہوا جب شارع فیصل پر وی آئی پی پروٹوکول کے لیے روک دیا گیا لوگوں کو, اور لوگ سڑکوں پہ بیٹھے رہے, کافی دیر تک کھڑے رہے. اس کے بعد جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو لوگوں نے جو موٹر سائیکل سوار تھے خاص طور پہ اور گاڑی والے, انہوں نے پہلے ہارن بجانا شروع کیا. اس کے بعد انہوں نے بیریئر توڑے اور آگے بڑھ گئے. لیکن نہایت ہی خطرناک بات یہ ہے کہ اس لمحے ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ شاہ سے آ رہا ہے, شاہ کا وفادار بنتا ہے, اور وہ پہنچتا ہے, وہ گن دکھاتا ہے اور گولی, مطلب جو مظاہرین ہوتے ہیں یا جو شہری ہوتے ہیں جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جو احتجاج کرتے ہیں اس پہ کہ ان کو کیوں روکا گیا ہے, کیا ان کی عزت نہیں ہے, ان کی طرف گن ٹانگتا ہے مارنے کے لیے. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ کیا شہری حقوق نہیں ہوتے کسی ایک عام شہری کے؟ کیا اس کے انسانی حقوق نہیں ہوتے؟ اس پولیس اہلکار کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور وہ جو عدلیہ ہے ہماری, جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, وہ یا شہری حقوق کی تنظیم ہے, ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ اس کے خلاف کیس دائر کریں تاکہ یہ ایک مثال بنے کہ آپ نے ایک عام شہری پہ, نہتے شہریوں پہ جو کہ عام لوگ تھے ان کے اوپر گن کیوں اتاری, یہ اس کا استحصال کیا گیا, اس کی بے عزتی کی گئی ہے. یہ قانون ہمارا کہتا ہے, آئین کہتا ہے. لیکن آپ دوسری جانب دیکھیں کہ یہ تحریکیں کراچی شہر میں بہت پہلے سے چلتی رہی ہیں, اور یہ تحریکیں جب آگے بڑھی ہیں مختلف حوالوں سے, تو کراچی نے اول دستے کا مظاہرہ کیا اور جا کے اس نے پروٹیسٹ کو لیڈ کیا, اور کلچر بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں حکومت کو پیچھے ہٹنے میں مجبور کیا. سب سے بڑھ کر مثال تو 1964-65 کی وہ تحریک ہے جو کہ ایوب خان کے خلاف کراچی سے اٹھی, اور جو طلبہ تحریک تھی اس کے بعد شہری تحریک یہاں پہ شامل ہوئے, اور ایوب خان کے خلاف بہت زبردست پروٹیسٹ ہوا اور وہ مشہور تحریک رہی. اس کے علاوہ بھی کراچی میں گاہے بگائے مختلف ہوتے رہے معاملات. بلدیاتی حوالے سے بھی کراچی نے ایک بڑے دھرنے دیے, چاہے جمع اسلامی ہو, چاہے مصطفیٰ کمال ہو, ان لوگوں نے مل کر اور کراچی کو لیڈ کیا, اور کراچی نے
اس نظام کے کو چیلنج کیا، کراچی کے لوگوں نے چیلنج کیا. اب ایک مرتبہ پھر کراچی کے لوگوں کا صبر جو ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. وہ جو شہری جو کہ سڑکوں سے بیزار ہے، جس کے بعد ویسے ہی یہاں کچھ بھی نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، جس کے بعد ٹرانسپورٹ نہیں ہے، وہ شہری جو کہ بڑے مشکل سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے آفس تک جاتا ہے یا کام تک جاتا ہے، کام سے گھر تک واپس آتا ہے، اور وہ جو سفر 20-25 منٹ کا ہے وہ 1.5-2 گھنٹے میں وہ پورا کرتا ہے اس ٹوٹی ہوئی سڑکوں کی وجہ سے، برے انفراسٹرکچر کی وجہ سے. اس کے بعد سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ اس کو گھنٹوں روکا جاتا ہے وی آئی پی پروٹوکول کے لیے. اور یہ وی آئی پی پروٹوکول کس کا ہوتا ہے؟ کبھی بلاول ہاؤس سے بلاول صاحب روانہ ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی زرداری صاحب روانہ ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی وزیر اعلیٰ سندھ، اور کبھی کوئی اور اس طرح کے یہ پروٹوکول ہوتے ہیں. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بلاول بھٹو زرداری یا آصف زرداری یا وزیر اعلیٰ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ کوئی آسمان سے اتر کر آئیں کہ یہ جہاں سے جائیں گے، یا اور دوسرے لوگ جو جاتے ہیں چاہے وہ کسی اور تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں، جب وہ لوگ جاتے ہیں اور وہ کسی وزیر یا منسٹر یا وزیر یا کوئی ایم پی ایم این اے بنے ہوئے تو ان کے لیے روکا جائے گاڑیاں، کیونکہ یہ وی آئی پی لوگ ہیں. ان کو وی آئی پی بنانے والے آپ اور میں ہیں. یہ کراچی والوں نے جو اس وقت دکھایا ہے کل، اس کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. اس احتجاج کو، اس انداز کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. قانون ہاتھ میں نہ لیں لیکن ان کو بتائیں ضرور. اور یہ آپ کا رائٹ ہے کہ اگر آپ کو روکا جاتا ہے، اگر آپ کا وقت ہے، آپ کا وقت بھی قیمتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ان کا وقت قیمتی ہے. میرا وقت بھی قیمتی ہے، مجھے بھی آفس وقت پہ پہنچنا ہے، میرے بچوں کو بھی اسکول جانا ہے، میرے گھر والوں کو بھی کہیں جانا ہے، شہریوں کو ادھر سے ادھر موو کرنا ہے، ان کو بھی وقت پہ کہیں پہنچنا ہے، میٹنگز کرنی ہے، ادارے چلانے ہیں، اسکول میں وقت پہ تعلیم شروع ہونی ہے، کالج یونیورسٹیز میں شروع ہونی ہے. تو یہ ان کے وقت ہے اور یہ ان کا رائٹ ہے کہ ان کو جانے دیا جائے، ان کو روکا نہ جائے. اگر جن کو اتنا خوف ہے اپنی زندگیوں کا تو ان کو چاہیے کہ وہ ہیلی کاپٹر استعمال کریں، ہوائی جہاز استعمال کریں، نہ آئیں زمین پر، آسمان پہ اڑتے رہیں جس طرح آپ کو کرتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ کہ ان کے ذہن پہ خناس سوار ہے کہ یہ سارے کمینے اور ہم جو ہیں وڈیرے جاگیردار، ہم لوگ سب کچھ ہیں، ہماری اوقات ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. لہذا کراچی کے شہریوں نے جس طرح اس وقت مظاہرہ کیا ہے، یہ اتحاد کی ضرورت ہے. اس کو اور آگے بڑھائیں، پیچھے نہ ہٹیں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا حق حاصل کریں. اور یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ حق حاصل کریں. یہ سلام پیش کرتا ہوں ان شہریوں کو جنہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، اور یہ ہر جگہ کریں. اور پھر میں طلبہ سے کہتا ہوں کہ طلبہ جو ہوتے ہیں، نوجوان بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے اس سارے معاملے میں. نوجوانوں کو چاہیے کہ وی آئی پی کلچر کے خلاف بھرپور آواز اٹھائے. آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں، 2014 میں بھارت کے اندر عام آدمی پارٹی نے اپنے منشور میں سرخ بتی، یہ لال بتی کلچر اور لمبے پروٹوکول کے خلاف مہم کو اپنے منشور کا حصہ بنایا، اور اس میں ایک باقاعدہ نعرہ لگا، اس کے حوالے سے ووٹ حاصل کیے گئے اور لوگوں نے اس کو ووٹ دیا. اور عام آدمی پارٹی نے بہت حد تک جا کے کوشش بھی کی کہ یہ وی آئی پی کلچر کو ختم کیا جا سکے. لیکن چونکہ ایک ایسا نظام بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش میں بن چکا ہے کہ وہ عام آدمی پارٹی کے بھی لوگ بھی جا کے وی آئی پی کلچر کا شکار ہو گئے. اور اس کا چونکہ جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، میں خود ایک مرتبہ ایک ڈی جی ہیں ان کے ساتھ میں جا رہا تھا، میرے خیال میں شاید جامشورو جا رہا تھا ایک رپورٹ کے لیے، اور ان کی گاڑی میں جب میں بیٹھا اور ان کی گاڑی میں پیچھے ایک موبائل چل رہی تھی، آگے ایک موبائل چل رہی تھی، ہم بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، 2 موبائلوں کے سائرن بج رہے تھے، ہمیں کہیں روکا نہیں جا رہا تھا. اور میں نے ان سے کہا کہ یار مجھے آج اندازہ ہوا ہے کہ جب آپ لوگ اس گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے. آپ کے سامنے، مطلب میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہو گیا ہوں کہ مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. پیچھے ایک موبائل چل رہی ہے، آگے موبائل چل رہی ہے، اور یہ سارے لوگ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ایک عجیب سا اپنے اندر محسوس کر رہا تھا. تو یہ حقیقت یہ کہ اس کلچر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس گاڑی ہے، اپنی گاڑی میں گھومیں. آپ کو کس نے کہا کہ 6 موبائل لے کے گھومیں؟ اگر اتنا ہی خوف ہے آپ کو اپنی جان کا تو اب مت نکلیں شہر کے اندر، آپ فضاؤں میں گھومتے رہیں. اصل مسئلہ یہ کہ جب آپ شہر میں اس طرح نکلتے ہیں تو پورا شہری شہر پریشان ہوتا ہے. اور شہر نے یہ بات دکھائی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے لندن کے اندر بھی جب 2013 میں اولمپک ہو رہے تھے تو اس اولمپکس کے دوران لندن میں ایک وی آئی پی گیم لین بنائی گئی. اس کے اندر یہ طے تھا کہ وہ کھلاڑی جو کہ آ رہے ہیں یا وہ جو وی آئی پی سے کچھ وہ اس گیم لین کی جانب سے جائیں گے، ادھر عام شہری نہیں جائیں گے. تو سینکڑوں ٹیکسی ڈرائیور جو تھے وہ اس جگہ پر آ گئے، انہوں نے وہاں احتجاج کیا، انہوں نے اپنا حق مانگا، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے اس کو، یہ وی آئی پی کلچر کو. تو
یہ پروٹیسٹ پورے دنیا میں ہوتا ہے، دنیا کے لوگ اپنا حق مانگتے ہیں، اسی طرح کراچی کے لوگوں نے مانگا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں کراچی کے لوگوں کو، اور میں اس وقت دنیا پاکستان بھر کے لوگوں سے کہتا ہوں یہ بات، اسلام آباد کے لوگوں سے کہتا ہوں، پشاور، لاہور، پنجاب کے لوگوں سے کہتا ہوں، عوام سے کہتا ہوں کہ وی آئی پی کلچر کے خلاف آواز ہی نہ اٹھائیں، باہر نکلیں اور ایسے لوگوں کو روکیں جو آپ کے ٹائم کا یا آپ کی اوقات کو اوقات نہیں دیتے، ان کو روکیں آپ۔ اور یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کا قانونی حق ہے، آپ قانونی طور پہ یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کے وقت کی اہمیت سمجھی جائے، آپ کو بھی اہمیت دی جائے، چونکہ آپ اس شہر کے اتنے ہی بڑے شہری ہیں، اتنے ہی اہم ہیں جتنا وہ منسٹر، وزیر یا وزیر اعظم ہیں۔ بالکل آپ ایسے ہی ہیں، بالکل میں ویسے ہی ہوں۔ میرا قانون، میرا آئین یہ بات مجھے اجازت دیتا ہے، پاکستان کا آئین اور قانون، کہ مجھے بھی اتنا ہی پروٹوکول دیا جائے جتنا اس کو دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کے پیچھے موبائل لگاتے ہیں تو آپ کو ضرورت ہے کہ ہمارے پیچھے بھی، ویسے تو آپ لگا ہی دیتے ہیں موبائل، لیکن اس طرح کے موبائل نہیں، آپ ہماری حفاظت کے لیے موبائل لگائیں ہمارے پیچھے اگر آپ کو کرنا ہے تو۔ بہرحال میں کراچی کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، بہترین کام کیا ہے، زبردست کام کیا ہے، اور اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ قانون کے دائرے میں، آئین کے دائرے میں، کوئی ایسا کام نہیں جس سے آپ قانون کے شکنجے میں آ جائیں اور کسی مشکل میں آ جائیں۔ البتہ یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ہارن بجا کے، یہ اسٹینڈرڈ ہے، یہ پروٹیسٹ کا انداز ہے پوری دنیا کے اندر کہ ہارن بجا کے پروٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ اگر ایسا کوئی وی آئی پی کا ہو رہا ہے معاملہ، ایمبولینسز پھنس جاتی ہیں، اسکول وینس پھنسی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو راستہ دلوانے کے لیے کوشش کریں۔ نوجوانوں سے میں کہتا ہوں، طلبہ سے کہتا ہوں کہ وہ باقاعدہ اس کے خلاف تحریکیں چلائیں اور وی آئی پی کلچر کو چیلنج کریں، اور خاص طور پہ الیکشن کے دنوں میں ہر اس فرد کو ٹارگٹ کر لیں جس نے آپ کو وی آئی پی کلچر کی وجہ سے روڈوں پہ خوار کرایا ہے۔ آپ اس پارٹی کو یا اس فرد کو بالکل بھی اہمیت نہ دیں الیکشن کے دنوں میں، جب وہ آپ کے پاس بھیک مانگنے آتا ہے تو اپنی تون پہ، اتنی لمبی لمبی تونے ہوتی ہیں ان لوگوں کی، حرام کھا کھا کے اس پہ ہاتھ رکھ کے، اور وہ آپ سے کہتا ہے مجھے ووٹ دو، اور پھر آپ ووٹ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ اس لینڈ کروزر سے اور اس ڈالے سے نیچے نہیں آتا ہے، اور پھر آپ کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے۔ لہذا اپنی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری جانب اردو یونیورسٹی کے اندر، وفاقی اردو یونیورسٹی میں اس وقت کراچی شہر کا المیہ یہ کہ ہر جگہ قبضہ کی جا رہی ہے، جہاں زمینیں قبضہ کی جا رہی ہیں، کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی زمینیں قبضہ کی جا رہی ہیں، بلڈرز کی زمینیں قبضہ کی جا رہی ہیں، یا عام لوگوں کی زمینیں قبضہ کی جا رہی ہیں، وہاں پر اب یونیورسٹیز کی بھی جگہیں محفوظ نہیں ہیں۔ اردو یونیورسٹی کے اندر عزیز بھٹی تھانے کی جگہ بنا دی گئی ہے اور عزیز بھٹی تھانہ بنایا جا رہا ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جامعہ جو کہ اردو کے نام سے منسوب ہے اور کراچی کے اندر موجود ہے، یا واحد جامعہ ہے، اس کے اندر بھی یہ کیفیت ہے کہ پڑھائی ہوتی نہیں ہے، اساتذہ ملتے نہیں ہیں، وی سی صاحب بیٹھتے نہیں ہیں، اور جو اساتذہ ہیں ان کے بعد بھی وقت نہیں ہے، ان کی تنخواہیں نہیں ملتی۔ اس کے بعد سونے پہ سہاگا کہ آپ ادھر تھانہ بنا دیں اور کراچی کے لوگوں کو اس چھوٹی سی جو تعلیم مل رہی ہے اس سے بھی دور کر دیں۔ اور وہاں اردو یونیورسٹی میں صرف کراچی کے لوگ نہیں ہوتے، پاکستان بھر سے، خاص طور پہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، ادھر کے لوگ، بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ داخلہ لیتے ہیں، پڑھنے آتے ہیں، آپ ان کو اس سے بھی محروم کرتے ہیں۔ یہ وہاں کے اساتذہ احتجاج کر رہے ہیں، اور میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، آئی جی صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یونیورسٹی کو، تعلیمی ادارے کو تعلیمی ادارہ رہنے دیں۔ تعلیمی ادارے میں تھانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ پھر وہاں مجرم آتے ہیں، وہاں کے بھی میں استاد کا انٹرویو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ وہاں مجرم آئیں گے، مختلف حوالوں سے ہوگا، وہاں لڑکیاں پڑھتی ہیں اردو یونیورسٹی کے اندر۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان لڑکیوں کی عزتیں محفوظ رہ پائیں گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جان و مال محفوظ رہ پائے گا؟ کیونکہ وہاں چور، ڈاکو اور اچکے آئیں گے اور ان کے ساتھ ڈیل ہو رہا ہوگا، اور وہ آپ کے پولیس اہلکار الحمدللہ سم الحمدللہ کتنے صاف ستھرے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں، تو وہاں لڑکیاں پڑھ رہی ہوں گی۔ تو لہٰذا اساتذہ کو بھی چاہیے کہ بھرپور اس پہ احتجاج کریں، طلبہ کو بھی چاہیے بھرپور احتجاج کریں۔ تعلیمی اداروں میں تھانہ کلچر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تعلیمی اداروں کو اس سے پاک کریں۔ کراچی پہ خدا کے واسطے رحم کریں۔ کراچی کی زمینیں آپ کھا گئے، کراچی کی سڑکیں آپ کھا گئے، اب کراچی کی تعلیمی اداروں میں آپ کی نظریں، آپ اس کو بھی کھانے جا رہے ہیں۔ بہرحال میں کراچی والوں کو سلام پیش کرتا ہوں، یہ اسپرٹ برقرار رکھیں، چیلنج کریں، اس نظام کو چیلنج کریں جو نظام آپ کے رائٹ کو روک رہا ہے، جو آپ کے حقوق پامال کر رہا ہے، اس نظام کو چیلنج کریں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اور آپ کے پاس قانون کے دائرے میں بہت کچھ ہے اگر آپ سمجھتے ہیں اس بات کو۔ آپ سے درخواست ہے، آواز اٹھائیں، ساتھ دیں میرا، ایم ایچ ایس اسپیکس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، کمنٹس میں اظہار کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔